کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو انسان کے بنیادی حقوق میں سے ہیں، تو وہ چیزوں میں انسان پر والدین کی اتباع لازم نہیں ہے۔ بنیادی حقوق بھی ہوتے ہیں نا، کچھ اللہ نے انسان کو الگ سے بنیادی حقوق دی، یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے۔ جیسے آپ نے کھانا کیا ہے، اب آپ مثال کے طور پر یہ چیز پسند کرتے ہیں، عاقل بالغ ہیں آپ، اور والدین کہہ رہے ہیں نہیں یہ والی کھاؤ، تو بھائی ابا میرا پیٹ ہے، مجھ سے نہیں وہ نہیں کھایا جا رہا، میں کیسے کھا لوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جن میں والدین کو زبردستی نہیں کرنی چاہیے، غلط ہے یہ۔ اسی طرح تجارت مباح کام ہے، جیسے تجارت انسان کا بنیادی حق ہے۔ اب لڑکا جب بالغ ہو گیا تو اس کی مرضی، وہ تعلیم حاصل کر کے بڑا بننا چاہے، ملازمت کر کے بڑا بننا چاہے یعنی دنیاوی لحاظ سے، یا وہ عالم بننا چاہے، یا وہ تجارت کرنا چاہے، تو یہ انسان کے بنیادی حقوق ہیں۔ اس میں ایک لڑکا ملازمت کرنا چاہتا ہے، والد صاحب دباؤ ڈال رہے ہیں کہ نہیں تمہیں تجارت کرنی پڑے گی، تو فقہا لکھتے ہیں کہ اس میں والد کی اطاعت لازم اور واجب نہیں ہے، ثواب ہے۔ اگر ابا کے کہنے پر چلے گا، ابا کو خوش کر لے گا، بہت ثواب ملے گا اس کو، لیکن اگر نہیں چلتا تو انشاءاللہ گناہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اب یہ تجارت کرنی ہے، ملازمت کرنی ہے، یہ خود مختار ہے اس معاملے میں۔ اس میں والد صاحب مشورہ دے سکتے ہیں، مگر زبردستی بالغ اولاد پر مسلط نہیں کر سکتے اپنی رائے۔ لیکن اولاد اگر نیک سمجھدار ہو تو اسے چاہیے کہ مسلط ہو یا نہ ہو، ماں باپ کی مان لے، اس میں انشاءاللہ ثواب بہرحال ملے گا، لیکن واجب نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی میں نکاح بھی ہے، شادی کا معاملہ ہے، تو اب نکاح کرنا چاہ رہا ہے، بالغ ہونے کے بعد والد صاحب کہہ رہے ہیں اجازت نہیں ہے، اور اپنے خرچے پہ کرنا چاہ رہا ہے، بہو کو خود اپنے خرچے پہ کھلائے گا، اپنے الگ رہائش کا انتظام کر رہا ہے، تو اس میں والد اگر کہتے ہیں کہ بھئی نکاح نہیں کرو، تمہیں اجازت نہیں ہے، تو نہ صرف یہ کہ والد کی بات ماننا لازم نہیں ہے، بلکہ شریعت کہتی ہے کہ اس میں والد کی بات کو مسترد کر دو، کیونکہ اس میں شریعت کی ترغیبات موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے بلوغت کے بعد نکاح جلد کیا جائے، تو وہاں نبی کا حکم کس کے حکم سے ٹکرا رہا ہے؟ والد کے حکم سے، تو اس میں بھی والد پر زبردست۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض والدین جب اپنے حقوق پر بیان دیتے ہیں، پھر سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر بالغ اولاد کے ہر معاملے میں دخل اندازی۔ ابھی میرے سامنے ایک کیس آیا ایک نوجوان کا، وہ نوجوان دیندار ہے، ماشاءاللہ نیک پرہیزگار ہے، اور اچھی جاب ہے اس کی، ٹھیک ٹھاک کما بھی رہا ہے، اپنے والدین کو خوش رکھا ہوا ہے اس نے ہر لحاظ سے۔ اب والدین کو ایسی اولاد کی قدر کرنی چاہیے اس زمانے میں جو کما بھی رہا ہو، شپ پہ ملازمت ہو اس کی، باہر ملک جاتا ہو، عیاشی سے بچا ہوا ہو، نیک پرہیزگار، گھر آگے سارا کیا کمایا والدین کی خدمت میں ڈال دیتا ہو، تو قدر کرنی چاہیے۔ لیکن ہوا کیا، ابا کو ایک لڑکی پسند آئی اپنی بہو بنانے کے لیے، بیٹے پر دباؤ کہ یہاں شادی کرو۔ اب بیٹے کو پسند نہیں آ رہی، وہ بیٹا کہہ رہے نہیں، ابا کہہ رہے ہیں کرو۔ اب اس کو تانے کہ تم نمازی ہو، تم پرہیزگار ہو۔ میرے سامنے کیس آیا، میں نے کہا یہ تو زیادتی ہے بھائی۔ اب ایک آدمی نمازی بن گیا اور اب ماں باپ کا اتنا فرما بردار بن گیا، تو والدین بھی اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں کہ زبردستی اس کی وہاں شادی کرا رہے ہیں جہاں وہ خوش نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب شادی خوشی سے ہی نہیں ہوگی تو وہ لڑکی ابا کی بہو تو اچھی بن جائے گی، مگر بیٹے کی اچھی بیوی، بیٹے کو محبت ہی نہیں ہوگی۔ ایسے کئی واقعات سامنے آئے ہیں کہ والدین نے زبردستی شادی کرا دی اپنے اولاد کی، بیٹے کی وہیں کرنا ہے تو نے، بیٹے کا بالکل بھی دل مائل نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ شادی ہو گئی اور 6-7 مہینے کے بعد عذاب بن گئی دونوں کی زندگی۔ تو اس لیے بھائی والدین سے بھی گزارش ہے کہ وہ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ نے ہمارے حقوق کا دائرہ بھی کہاں تک رکھا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ شاید میں ٹی وی میں آ رہا ہوں بھائی، ٹی وی میں تو نہیں آ رہا میں؟ آپ لوگ ایسے لگ رہا ہے آپ کے انداز سے کہ جیسے میں ٹی وی میں آ رہا ہوں۔ تو والدین کو بھی تھوڑا سا ان چیزوں میں خیال کرنا چاہیے۔ ایک خاتون ہے، وہ اپنی بیٹی پہ دباؤ ڈال رہی ہیں کہ فلاں لڑکے سے شادی کرو، فلاں سے نہیں کرو۔ اب وہ اتنا اس پہ دباؤ ڈالا ہوا ہے، وہ فلاں لڑکے سے نہیں کرنا چاہ رہی، اس کو دوسرا لڑکا پسند ہے کہ میں ادھر کروں گی۔ اب میرے پاس بھی فون آیا، میں نے کہا بھائی میں یہ تو نہیں کہتا آپ ماں سے بغاوت کرو، لیکن کم از کم والد صاحب کو صورتحال بتا دیں کسی ذریعے سے۔ لڑکی خود والد کو نہ بتائے ابا مجھے وہ والا زیادہ اچھا لگ رہا ہے، یہ ذرا حیا اور شرم کے تقاضوں کے خلاف کسی ذریعے سے والد صاحب کے کان میں ڈلوا دو کہ ابا یہ والا نہیں وہ والا۔ یاد رکھو لڑکی کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ لڑکی جہاں چاہتی ہے تو پہلی ترجیح اس کی چاہت کو دینا چاہیے. حدیث سے ثابت ہے یہ. بلا وجہ ماں باپ کو اس میں بھی دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. البتہ اگر باپ یہ سمجھتا ہے، اس میں شریعت نے باپ کو اتھارٹی دی ہے، ماں کو نہیں دی، کیونکہ باپ مرد ہے، اس کو زیادہ چالاکیوں کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ لفاظ آدمی ہے، بچی کو اس نے بیوقوف بنایا یا واقعتاً شوہر بننے کے لائق ہے بھی یا نہیں. تو باپ کو اعتماد میں لینا ضروری ہے. اور باپ اگر یہ سمجھتا ہے کہ میری بچی جہاں نکاح کرنا چاہتی ہے اس میں کوئی واضح خرابی نہیں ہے تو باپ پر لازم ہے کہ اس کو مسترد نہ کرے. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس قسم کے جب کیس آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑکی کی رائے پر فیصلہ فرماتے تھے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنی بچی کا ولی بنا دیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اپنے بھائی کو اپنی بچی کا متولی بنا دیا کہ میرے بعد مرنے کے بعد میری بیٹی کی شادی وادی تمہارے ذمہ ہے. چچا کو بنا دیا یعنی، اور شریعت میں ہے بھی چچا کے ذمہ. اب ہوا یہ کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. بڑے مالدار صحابی تھے، ارب پتی، بڑے کروڑپتی صحابی تھے، بہت دولت تھی اللہ نے ان کو دی تھی. تو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہاں نکاح کا پیغام بھیجا اور نکاح ہو گیا. یعنی نکاح کا مطلب فضولی کا نکاح. فضولی کا کسی نے نکاح کرا دیا، ابھی لڑکی سے باقاعدہ پوچھا نہیں گیا. حضرت مغیرہ سمجھنے لگے ہاں بھائی یہ صحیح ہے، بھائی ہو گئی میری شادی، بڑے خوش. لڑکی کی ماں جو تھی، لڑکی کا رجحان کسی اور طرف تھا. وہ جس کی طرف تھا وہ غریب صحابی تھے، مگر لڑکی کا رجحان اس کی طرف تھا. اور لڑکی کی جو ہے نا، اب مجھے پورا واقعہ اس طرح سے یاد نہیں، لڑکی کی والدہ بھی تھیں اس طرف یا والدہ مخالف تھی اور چچا موافق تھے. بہرحال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تر للمتحابین مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. کیا مطلب؟ لڑکی بھی اس طرف مائل ہے، لڑکا بھی ان سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو مغیرہ ابن شعبہ کو درمیان سے نکل جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ حضرت مغیرہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں اس پر پورا قادر ہو چکا تھا اور وہ مجھ سے چھین لی گئی. حضرت مغیرہ ابن شعبہ اس کو بڑے افسوس کے ساتھ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اچھا بھلا رشتہ ہاتھ سے نکل گیا، غریب غربا کے پاس چلی گئی وہ. اب دیکھو یہ کروڑپتی تھے اور وہ دوسرے صحابی غریب، مگر لڑکی کا رجحان چونکہ ان غریب کی طرف زیادہ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے محبت ہے، میلان ہے، اس سے نکاح سب سے بہترین چیز ہے. اس لیے اس حدیث کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ کسی میں عشق اور معاشقہ پیدا ہو جائے تو اس عشق کا سب سے بہترین حل ہے ان کی شادی کرا دو. خانقاہ میں تو آدھی بات بتائی جاتی ہے نا کہ عشق کا سب سے بہترین حل کیا ہے؟ محاسبہ کرو، مراقبہ کرو، ضربے لگاؤ، ہٹاؤ اس کو وہاں سے، چلے کے لیے بھیج دو، 4 مہینے کے لیے بھیج دو، پھر بھی نہ آئے تو کباب پراٹھے چھڑوا دو. ہے بھائی، کباب پراٹھے چھڑوا دو. اس کی یہ اندر توانائی آ رہی ہے تو عشق کی آگ بھڑک رہی ہے، چھڑوا دو سب کچھ. پودینے کا پانی پلایا کرو صبح صبح اس کو، اور جناب ہرا دھنیا اور یہ گوشت موش چھوڑ دو، ہرا دھنیا کھلاؤ اس کو. پھر بھی نہ آئے تو بس وہ خانقاہ میں پھر بڑھا دو اس کو. وہ سب صحیح ہے اپنی جگہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ترغیب دی؟ بھائی ایک جو معشوقہ ہے نا، اس صاحب کو جس لڑکی سے عشق ہو گیا نکاح کا پیغام بھیج دو. ٹھیک ہے؟ لڑکی کے باپ، بھائی ایسے ہو گیا صاحب، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، اگر وہ مان لے نکاح کرا تو یہ ان سارے بکھیڑوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. اور آپ نے فرمایا لن تر للمتحابین مثل النکاح، ایسے محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. یہ ان کا نکاح بہت اچھا کامیاب ہوگا، ان کا نکاح سب سے زیادہ کامیاب ہوگا. مجھے کسی نے کہا کہ محبت کی شادی ناکام ہوتی ہے، میں نے کہا اس کا مطلب یہ نفرت کی شادیاں پھر بہت کامیاب ہوتی ہوں گی. مطلب ہے کہ جہاں بہت نفرت ہے، دل نہیں چاہ رہا دیکھنے کا، وہاں شادی کرو. تو بعض چیزیں